بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي بدأ بالصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا الإجاءة مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث به، وهو المتعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود بذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاء الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میں بیان یہ ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ابتدا کب سے ہوئی، کہ آپ کو بعثت نبوت یعنی مبعوث کب ہوئے، یعنی نبوت کے لیے آپ مبعوث کب ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا صدر ہوا وہ 40 سال کی عمر میں ہوا۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی تو فرشتے آپ کے پاس آئے۔ اب اس فرشتے کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب بھی دیکھا کرتے، رات میں سوتے تو خواب میں آپ کو ان سب چیزوں کی بشارت دی جاتی، یہ تین خواب آپ دیکھتے تھے۔ اب وہ خواب دو بہو صبح میں جب ہوتے تو وہی دو بہو شادی کی یعنی سچ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب 40 سال کی عمر کو ہو گئے تو بھر سے عرق رہتے، تنہائی پسند اختیار کر لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس تنہائی کے لیے آپ کھانا لے کر کے غار حرا بھی جاتے اور دھیان لگا کر کے اللہ کی طرف توجہ ہو کر کے اس غار میں بیٹھے رہتے، اور پھر جب ضرورت پڑتی تو آتے 2 دن 3 دن کے بعد، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے پھر کھانا لیتے اور ضروریات کے جو سامان ہوتے ان لے کر کے غار حرا میں چلے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں وہی جب آیا تو عائشہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی حالات۔ وہ تو تھی حضرت خدیجہ کبریٰ جب وحی کی ابتدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھا صحابہ ابی طالب کے ٹوٹی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے تقریباً 8 یا 9 سال ہو چکے تھے تو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اور اسی سال حضرت ابو طالب بھی انتقال کر گئے، آپ کے چچا۔ اسی سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام وقوع کا سال نام رکھا، یعنی بم کا سال۔ یہ بہت بڑا حادثہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو امہات المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد فرمائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا طاقتور رئیس عورت تھی اور قبیلہ میں خاندان میں عرب میں بڑا باعزت سمجھی جاتی تھی، اور حضرت ابو طالب وہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور رئیس کو تھے یہ اقصائے مکہ میں سے سردار کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عموماً عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی یا روایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ابتدائے زمانہ کے حالات تو بتلائی۔ اب اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کر دیتے کہ خدیجہ ایسی تھی، کہیں سے کوئی سامان آتا خدیجہ کے سہیلیوں کو بھجوا دو، خدیجہ کے سہیلیوں کو دے دو، خدیجہ کے فلاں تو دے دو۔ اب حضرت عائشہ کو اندر سے وقت ہوتا سمجھے تو جو کھانے خدیجہ کرتے رہتے ہیں کہ کہہ دی کیا بویا سوریا کی ان کا نام لیتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو رہے
کہا کہ عائشہ تم کو میرے ساتھ اس وقت آئی ہے جب میرے حالات بہت بہتر ہو گئے، دنیا نے میری مدد کی، اور آج میرے حالات اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ کوئی دشمن نہیں ہے میرا اس زمین میں، مکہ اور مدینہ میں۔ اور خدیجہ تو میری مدد اس وقت کی تھی جب سارے لوگ دشمن، کچھ نہیں تھا میرے پاس، اپنا سارا مال اپنے میرے اوپر قربان کر دی، تو اس وجہ سے مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت خدیجہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پر وحی آئی تو کا طریقہ تھا، سلسلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من الوقیع یا بالصادقۃ النون فکان لا یرى رؤیا الاجداد، کہ جب میں رات میں سوتا اور خواب دیکھتا تو دن میں وہ خواب بالکل سچی ہوتا۔ فرق الصبح ثم قدم الیہ القلال وکان یقضی بغار براری، اور میں غار حرا میں بالکل دنیا سے باطل ہو کر کے وہاں جا کر کے قیام کرتا، وہ المتعبد اللیانی، اور کسی دن یا کسی رات میں اگر ضرورت محسوس ہوتی تو میں گھر آتا قبل اسری الی اہلی ویتصود لذلک ثم یرمی الی خدیجہ، اور جب میں اس غار سے خدیجہ کے پاس آتا تو وہاں سے بھی خدیجہ سے کچھ سامان یہ لیتا، اور پھر وہاں سے میں غار حرا نبوتی غار حرائی اور غار حرا پہ چلا جاتا۔ فجاء الملک فقال اقرأ، اور میں دیکھتا ہوں کہ روشن یعنی آسمان سے کچھ نازل ہوا اور مجھے پور سے دبایا، مجھے پکڑا اور گلے سے چمٹا لیا، کھینچا اور کہا یہ قاری کہ پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑا اور کس کے دبایا یعنی میٹا۔ فغطنی حتی بلغ من الجوع ثم ان ارسل فقال اقرأ، پھر میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فاخذنی، پھر اس نے مجھے دوسری مرتبہ پکڑا، حتی بلغ من الجوع، پھر زور سے دبایا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے بہت زیادہ بھیچ رہا ہے۔ ثم ارسلنی فقال اقرأ فقلت ما انا بقاری، پھر میں نے تیسری مرتبہ میں ایسا ہی کہا، حتی بلغ من الجوع ثم ارسلنی، پھر اس اترے ہوئے شخص نے کہا وقال اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس نے کہا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمع خون کے لوکڑے سے، اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھیے اس رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم، اور پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے علم سکھلایا لوگوں کو، یعنی علم کی تعلیم سے اللہ ہے قلم سے۔ پوری دنیا میں عطا نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم، سمجھے؟ قلم کی تخلیق بہت پہلے ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ الذی علم بالقلم، اور یہ اس رب کے نام سے جس نے علم سکھلایا قلم کے ذریعے سے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھلایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر کے لیے لوٹے۔ یندیکو فبادہ قد خلا علی خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب ہی تعریف کی، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ پہلی مرتبہ ہوا، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک ٹھنڈا پڑ گیا، اور آداب ایسے تھے کہ فرشتے آئے تھے، کیا لے کر کے آئے تھے؟ قرآن لے کر کے آئے تھے۔ قرآن کہاں سے آیا تھا؟ لوح محفوظ سے آیا تھا۔ اللہ کے کلام میں تو ایسے ہی تاثیر ہے، اسی لیے آپ کے ساتھ سے بہت قریب تھے، مسافر آ گئے، ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ جلانی صفت پیدا ہو جاتی، سمجھے؟ قرآن ایک نورانیت ہے، اگر علم نہ ہونے کی وجہ سے عمر بچے اوپر دیکھ بلا رہی، سمجھے؟ یہ اصل وجہ یہ ہے کہ نورانیت ہوتی ہے زیادہ، اپنی تو صفت قرآن و حدیث کی مکمل تعلیم اگر آ جاتی ہے ان کے اندر، تو وہ عالم بن جاتا ہے، جو کہ دو صفت بدل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف آ جاتے ہیں ان کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو وہ زیادہ
तंजीह देने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बदीजा के पास आए और आप पर तब तपी तारी इतनी हज़रत कहते हैं कि मुझे चादर उड़ाओ पसम मधु पशु ने चादर उड़ा दिया गया। ठट्टा गनबा आयु रुबिया पकार कदीजती व अकबर अल खबरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि यहाँ तक के जब मेरे ऊपर से वो डर और खौफ खत्म हो गया तो मैंने सारी बातें हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बतलाई। लक़द ख़शीतु अला नफ़्सी, और मुझे ऐसा मालूम होता था कि मेरे जान के खतरे पर गए। फ़क़ालत खदीजा, खदीजा कहती हैं कल्ला वल्लाहि ला यहज़ुनुका ला यहज़ुनुका ला यज़ीका अल्लाह, कि हरगिज़ आप न डरिए, अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ है। इन्नका लफ़सीलुर रकीमा, आप लोगों के साथ रहम करने वाले हैं। वपस्तुकल कदीर, और अल्लाह की बात आप सच बताने वाले हैं, झूठ नहीं बोलने वाले हैं। वतकी तुम मरीन सनबतरी खदीजती इला वरपी इला वरपती बिन नौफी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अरबा उकी हैं और आजाद भाई यानी वर्ता बिन नौफर के पास पहुंचती हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिटवीन सिजदा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साले आलात बतलाए। उसके बाद वर्ता बिन नौफर कहता है पाप बरहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल खबरा मादा फ़क़ाल वरक़त हाज़ा अन्नास मूसा लज़ी अंज़लल्लाहु अला मूसा, कि मुबारक हो आप दोनों को कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको रसूल बनाया। मारा पता तो पता कि ये बनी है वो आने वाले हैं, ये वही सब है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद आया करते थे। बिबैतनी तीना ददानी अलैहि सरियतुन फयन इज़ फरीतु लक़ौई फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वर्का बिन नौफर कहते हैं मिथ वंता बिन नौफर कहते हैं कि काश थे या लैतनी, काश के मैं उस वक्त खौदून होता और मेरी उम्र होती, मेरी सेहत होती, अकून हय्यन, कि मैं आप पर ईमान लाता, और उसके बाद का पहू का फ़ख़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी कौम आपको आपके मुल्क से निकाल की और मुखरिजिया तुम काल नाम, आप मुझे निकालेंगे लोग। काल नाम, वर्का कहते हैं कि हाँ लम याति रजुल फ़क़त्तु मिस्लिमाति तबिगिल उरीदु, कि तमाम ऐसे लोगों के साथ यही मामला किया गया जितने भी हम पे आए, लोगों को दी भी दावत दी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, आप कुरान में सुन रहे हैं, शुरू से लेकर के अभी कुरान में 20वें बारे में हम लोग हैं, वहां तक के पहले 12 से 20वें बारे तक के तमाम अंबिया के साथ बनी आरात में उनकी कौम के लोगों ने उनको निकाल दिया। वर्का को बात मालूम हो गई। वर्का यूं मारा था, जानता था कि ऐसा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरत से पूछते तुम्हें कौन नहीं निकाले? मैं तो लोगों के साथ अच्छाई का मामला करता हूँ, कभी झूठ नहीं बोला, कभी मैं कीमत नहीं किया, कभी चुगलखोरी नहीं किया, गरीबों की मैं मदद करता हूँ, मैं कमाता हूँ इस वजह से ताकि गरीब और मिस्कीन की परवरिश हो सके। मैं अपने लिए नहीं कमाता हूँ बल्कि गरीब और मिस्कीन के लिए कमाता हूँ। हमदर्दी करता हूँ ज़ाइकों के साथ, और मैं किसी से लड़ाई करता हूँ, झगड़ा करता हूँ, तुम मुझे क्यों निकालेंगे? वर्का कहते हैं कि निकाले जाएंगे आप, और अगर मैं उस वक्त जिंदा रहा, मैं रहा, सिर्फ मुझे मेरे जिस्म के अंदर जान बाकी रहे, तो मैं उस वक्त भी आपको मदद करूं। काश के लिए जिंदगी इतनी हो जाती कि मेरे अंदर जान बाकी रहता तो मैं आपकी मदद करता उस वक्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से आए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतु बिमिस्लिमा जितबिल उदी वान उदरिबुनी यौका अनफुका नसरम मुअज़्ज़रन सुम्मा लम यनशिबा वरक़तुन तुवफ़ी व फ़तरल वहीयु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आप पर वही का सिलसिला बंद हो गया। कुछ दिनों के आप पर वही का सिलसिला कुछ दिनों के लिए बंद हो गया।
زاد البخاری، امام بخاری میں کچھ باتیں کچھ الفاظ زیادہ نقل کی، حتی خزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جب وہ فرشتے نہیں آتے تھے اور وحی کا سلسلہ بند ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے. فیما بلغنا خزنا قد عملہ مرارا یتردی من رؤوس شباہ فالجمل فبلما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ غمزدہ ہوئے کہ آپ اس پہاڑ پر، جس پہاڑی پر آپ بیٹھتے تھے یاد حرا پر، کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ اس پہاڑی پر چڑھ جاتے اور آپ یہ سوچتے کہ میں اس پر سے چھلانگ لگاتی، اس پر سے چھلانگ لگا دوں. جب لقي يلقى نفسه منه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جاسية وتطيب نفسه. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جبرائیل ہوں، تمہیں آواز آتی کہ میں جبرائیل ہوں، آپ ایسا نہ کیجئے، آپ کو اللہ کے رسول ہیں، رسول بنائے گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے پیاس ایک محبت میں، اس میں الہی میں، اللہ کی محبت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا انعام سے نوازا ہے، اور کیا ہوا کہ میں نے کیا بنتی کر دی، اس کی وجہ سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز لگاتے ہیں کہ ایسا نہ کیجیے، بلکہ آپ کو رسول ہے، اللہ آپ کو وحی نازل ہوگی، بہت سارے کام لینے ہیں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے. وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي قال فبينا أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني براق. اللہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس وقت کے حالات جب رات پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اور میں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمعت صوتا کہ جب آپ پر وحی آتی تھی تو کیسا محسوس ہوتا تھا، کس طرح سے آتی تھی، وحی کی کیا شکل تھی. حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو زیادہ تر وحی فرشتے لے کر کے نہیں آتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے بیٹھے ہوئے ہیں مراتبے میں اللہ تعالیٰ الہام کر دیے دل کو. اب نبی کے دل میں جو باقی الہام ہوا وہ بھی وحی کا ایک درجہ رکھتا ہے. ہر آدمی کے دل میں الہام ہوتا، سمجھے، ہم سب کے دل میں الہام ہوتا، کسی کے دل میں اچھا الہام ہوا، کسی کے دل میں خراب الہام. جیسے ماں باپ کی مثال آپ کے لیے کہ کہیں آپ سفر پر جا رہے ہیں، جائے کسی باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، ماں باپ ابھی نہیں جاؤ، کل چلے جانا، تو اللہ نے اس دل پر الہام کر دیا باکشو کہ نہیں جاؤ، روکو. اور کچھ بچے ہوتے ہیں بات نہ مان کر کے بکھر گئے، حادثہ ہو جاتا ہے، تو کہنا تو منع کیا تھا تو وہ جانے سے نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ بات دل میں ڈالتا ہے، سمجھے. اب ماندہ نہ مانا تھی یہ جس پر آپ مکمل یقین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ وہی اثر وہی نہیں ہے، بلکہ اثر وہی صرف رسول کے پاس آتا، نبی کے پاس آتا. تو فرشتے لے کر کیا پیا القا ہوتا ہے، تو ان کے دل کی جو باتیں ہونی القا ہوگا، وہ بالکل حق ہوگا، دپ نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی آواز آتی تھی یا کیسا محسوس ہوتا تھا. صوت من السماء فرفعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آسمان پر ایک آواز آتی، فرقات بصری، گھرگھناوٹ کی آواز. فإذا الملك الذي هادي قرا بحرا قائم على كرسي بين السماء والأرض، یہ وہ نے تخت پر بیٹھا ہوا، وہ بہت بڑا تخت ہوتا، اور معلوم ہوتا کہ ایک تخت پر بیٹھا ہوا وہ آ رہا ہے. ونی دوسری مرتبہ میرے پاس ونی آئی، تو وہ جو پہلی مرتبہ لیتے کہ ونی قائد علی کرسی بین السماء، کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں وہ کرسی جس پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آ رہا ہے. فبیسیت من مروبن کتا ہوائی کا، جب میں ایسے رد دیتا اٹھا کر کے تو میرے اوپر ہیبت تاری ہو گئی، میں گر گئے، تمہیں ہیبت تاری ہوئی، میں گرا. ایلن آرسی نوین پر پجی پوائن آلی فقلت سمیونی سمیونی فسمبنوی فانزل اللہ تعالی. پھر میں جب ہوش میں آیا تو کھڑ گیا عربی، اور میں اپنے گھر والے سے کہا فقلت
تسمبيني تسمبيني مجھے چادر اڑھاؤ فانزل اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، پڑے ہو جائیے، ڈری گرائیے اور ڈریے اللہ سے، وربک فکبر، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو صاف کر لی تھی، پاک صاف رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پاک صاف ہی تھے. اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہر لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو شروع سے ہی پاک صاف تھی، ناپاکی کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ کہیے لوگوں سے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، آپ آئے تو وہاں سے کہتے زمین چادر اڑا دے، کپڑا ڈال دے اوپر، تو چادر ڈال دے. اللہ پہ کیا سے کیا کہے، اے میرے معبود یا ایھا المدثر، کپڑے میں لپٹنے ہیں، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر بلند کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے کو صاف رکھیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی بنی، وہی کا سلسلہ ہوا. یہ حالات میں فاجو ثم حمی الوقی وتتابع متفق علیہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے اوپر بدلی گرم ہو گئے. کیا ہو گیا؟ پورا گرم ہو گیا. اس کے بعد بند نہیں ہوا، فرشتے برابر آتے جاتے رہے. سمجھے؟ کے بعد پتہ نہیں ہوا، برابر آتے جاتے رہے. ایک وقت مقتطع ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیکی نے سوال کیا تھا، اور یہودی نے کہ آپ کی کا جواب کے لیے کیا ثابت ہے، اور میں کتنے لوگ تھے. روٹ گیان چیز ہے. اور ذوالقرنین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ کرو بتا لئی، اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ 14 دن تک تو وہی ہوگی. اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین پریشان، فرشتے آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نہیں آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ آپ نے انشاءاللہ کی نہیں کہا. اللہ سمجھے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ ہرگز نہ کہتے کہ میں کل بتا دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر آپ کو دیے جائے چاہیے تھا کہ اللہ نے اگر چاہا کم. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، صبح گیپ میں سمجھے؟ اب اللہ تعالیٰ آپ کو مدد کرتے پیغام دے رہا تھا، بالغ دے رہا تھا کہ ایسی تھی یا بیماری ہوئی تھی، کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کاٹ لیں کر دے، وہ انشاءاللہ کہے گا تھی جائے.